حافظ صاحب، ہر خطیب کا ایک اپنا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے۔ پسندیدہ موضوع میں سے آپ کا وہ پسندیدہ موضوع کون سا ہے جس کی آپ دلی خواہش کرتے ہوں کہ وہ یہ موضوع میں اس پروگرام پر بھی بیان کر دوں؟ میرا سب سے پسندیدہ موضوع جو ہے نا وہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے، اور میں وہ تقریر نہیں سمجھتا جس میں مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو واضح نہ کروں۔ اور میرا یہ شروع سے ذہن ہے کہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو بیان کرتے کرتے جان بھی چلی جائے نا تو اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اور میرا یہ ذہن ہے کہ ہمارے خون کے قطرے قطرے سے بھی مسلک اہل حدیث کی صداقت کی اور حقانیت کی آواز آنی چاہیے۔ میرا یہ مسئلہ ہے، اور میں شروع سے ہی الحمدللہ میں خاندانی طور پہ اہل حدیث ہوں۔ میرے دادا جی اہل حدیث سے، پردادا جی بابا جی خیر الدین ذیلدار تھے۔ ذیلدار اس کو کہا جائے جو 20-22 گاؤں کا بہت بڑا سردار ہوتا تھا، اس کو ذیلدار کہتے تھے۔ پہلے ایم پی ایم این اے یہ الیکشن نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بھی بہت سخت اور کٹر قسم کے اہل حدیث تھے۔ ان کی وجہ سے خاندانی طور پہ میرے خون میں مسلک اہل حدیث شروع سے وابستہ ہے، یعنی رچا ہوا ہے خون میں۔ اسی وجہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سخت بولتے ہیں۔ میں توحید بھی الحمدللہ بیان کرتا ہوں شوق سے، پیغمبر کی رسالت، نبی کی سنت، نبی علیہ السلام، اور بدعات اور خرافات اور شرک کا رد کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے مین کہ مسلک کے خلاف کوئی بھی بات کرے میں اس کا انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیتا ہوں۔ اسی کی وجہ سے مجھ پہ پرچے ہوں، مجھے جیل میں جانا پڑے، ہتھ کڑیاں پہننا پڑے، سب کچھ گوارا ہے، لیکن سب سے پسندیدہ جو میرا زندگی کا مضمون ہے اور میرا جو زندگی میں دعوت ہے وہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اور فکر آخرت، فکر موت، قبر حشر، یہ تو مضمون جو ہے نا یہ تو دنیاوی جو اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں، لیکن پسندیدہ موضوع جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنا ہے۔ میں نے اپنے گاؤں رتا جٹھول جو کہ تحصیل پسرور میں واقع ہے اور ضلع سیالکوٹ کی وہ تحصیل پسرور ہے، تو اس کے قریب ایک رتا جٹھول گاؤں ہے، وہاں میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور تقریباً مڈل تک میں نے وہاں ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں 1999 میں جامعہ عربیہ مریدکے میں آیا، اور وہاں میں آ کر میں نے درس نظامی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ اسی دوران میں نے پھر میٹرک کیا، پھر ایف اے، پھر اسی دوران میں نے وفاق المدارس کیا، عربی فاضل کیا اسی دوران، اور میں تقریباً 1995 31 دسمبر 1995 میں تقریب بخاری ہوئی جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں۔ تقریباً 5 سال تک میں جامعہ عربیہ مریدکے میں پڑھا۔ وہاں میرے استاد جو ہیں وہ حافظ شفیق الرحمن یزدانی صاحب تھے، اور پھر وہاں پڑھنے کے بعد پھر میں جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں گیا۔ وہاں میرے استاد مولانا فروغ راشد صاحب حفظہ اللہ اور مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ میرے تھے، جو بچپن میں اپنا رتا جٹھول میں جو میں نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں میرے استاد بقیت السلف حضرت مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر میرے اساتذہ تھے۔ تو دنیاوی تعلیم بھی میں نے ادھر پڑھی مڈل تک، اور اس کے بعد میں نے میٹرک کیا درس نظامی کے دوران ہی، پھر میں نے ایف اے کیا، تو وفاق المدارس کیا، عربی فاضل کیا، یہ میرا تعلیمی دور ہے، اور میں تقریباً 7 سال تک مدرسے میں پڑھا ہوں۔ الحمدللہ آپ کو جماعت میں شیر اہل حدیث اور قاطع شرک و بدعت کا لقب حاصل ہے۔ کیا کبھی دوسرے مسالک کے لوگوں سے آپ کا ابھی تک مناظرہ ہوا ہے یا نہیں؟ نہیں، مناظرہ میں وہ مولانا یوسف رضوی صاحب جس کو مولوی ٹوکا کہتے ہیں، وہ اس نے مسلک اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالا، دیوبندیوں کی کتابیں لے کر وہ ہمارے مسلک پہ اس نے مسلط کی، لیکن الحمدللہ 2010 میں نے اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا، اور پھر اس کے بعد وہ جہاں جہاں جاتا تھا پیچھے پیچھے میں ہوتا تھا، آگے آگے وہ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو لیاس کو منع ہے اور دیگر علماء ہیں، کوئی دیوبندیت ہو یا بریلویت ہو، کوئی بھی حنفی عالم دین ہو، جو بھی مسلک اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے
اس کا انشاءاللہ منہ توڑ میں نے جواب دیا ہے، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی میرے سامنے آنے کی، بلکہ عارف والا کے قریب 109 ای بھی ہے، چک ہے، جو عارف والا سے جب جائے نا بورے والے کی طرف تو راستے میں وہ آتا ہے، وہاں یہ ٹوکائی تقریر کر رہا تھا، لاؤ یوسف پسروری کو لاؤ، کہاں ہے وہ یوسف پسروری؟ میں قدرتی طور پر نا بہاول نگر سے فوٹ آباد سے تقریر کر کے آ کے عارف والا میں رک گیا، تو انہوں نے وہ وہاں کے وہ ملک ہیں، انہوں نے فون کیا بھائی پسروری صاحب کہیں مل جائے نا ابھی تو مزہ آ جائے، تو انہوں نے مجھے فون کیا، مولانا قاری یہی صاحب ہیں عارف والا میں، انہوں نے کہا یہ پسروری صاحب کا کوئی نمبر ایسا ہو جو چلتا ہو، میرا نمبر بند تھا نا، میں سویا ہوا تھا صبح کا ٹائم، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ یوسف رضوی آیا، وہ للکار رہا ہے کہ لاؤ مولانا یوسف پسروری کو، یوسف پسروری کو میرے سامنے لاؤ، وہ نہیں آ سکتا، انہوں نے کہا وہ کہنے لگے وہ تو اندر سوئے ہوئے ہیں، میں انہوں نے مجھے اٹھایا، میں اسی طرح ہی میں نے وہ پگ وغیرہ باندھی کالے رنگ کی، تو میں چلا گیا، وہ تقریر کر رہا تھا، میں گاؤں میں جا کے داخل ہوا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھئی اس کو کہو تمہارے سارے چیلنج مجھے قبول ہیں، لیکن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ کہاں بات کرنی ہے، آؤ بات کریں، ہم نے اعلان کر دیا اپنی مسجد کے سپیکر میں، لیکن وہ مسئلہ یہ بنا کہ وہ نہ آئے، پھر میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بریلویوں کی مسجد کی طرف چل پڑا، الحمدللہ وہ نکل گیا، وہ چھوڑ کے نہ بھاگ گیا، مسجد کی بیک سائڈ سے کوئی دروازہ تھا یا کھڑکی تھی، وہ بھاگ گیا، لیکن وہ سامنے نہیں آیا، میں نے بڑی جگہ پہ اس کو چیلنج بھی کیا، مناظرے کا بھی کہا بھی آؤ میرے سامنے، لیکن وہ اس کے آنے کی جرت نہیں ہوئی، لیکن اب وہ الحمدللہ وہ غائب ہو گیا، اس کی وہ جھوٹے دلائل تو جو تھے نا وہ بالکل دفن ہو گئے ہیں، الحمدللہ مسلک اہل حدیث جو ہے یہ اس طرح روشن ہے جس طرح سورج روشن ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی آنچ نہیں آ سکتی، کوئی دنیا کا کوئی بھی آدمی مسلک اہل حدیث کی کوئی ایسی بات ثابت نہیں کر سکتا جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔